آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کب ہوں گے. چلیں کسی حد تک اس پہ یقین کر لیں کہ جنوری کے آخر میں یا فروری میں کسی وقت ہو جائیں گے, کیونکہ 11 مارچ کو سینٹ کے الیکشن ہیں, تو عام امکان یہی ہے کہ اس سے پہلے یہ پروسیس ہو جانا چاہیے. پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, اس لیے اس کو حتمی نہیں جاننا چاہیے, لیکن امکان یہی ہے کہ اس سے پہلے یہ پروسیس ہو جائے گا. لیکن جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف نظر ڈالیں تو ایک تاثر یہ ہے کہ پنجاب جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مرکز میں حکومت کس کی بنے گی. عام طور پر جو پنجاب جیت کے آتا ہے مرکز میں اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اگر اپنی سیٹیں پوری نہ بھی ہوں تو کسی ایک جماعت کو ساتھ ملا کر تو کولیشن گورنمنٹ بنا لے. سادہ اکثریت لینے کے لیے پنجاب میں 100 کے قریب نشستیں تو آپ کو جیتنی پڑتی ہیں. پی ایم ایل این کی سٹرانگ ہولڈ تھی پنجاب, پی ٹی آئی نے گزشتہ انتخابات میں اس کو ڈینٹ ڈالا, آدھی سیٹیں تقسیم ہو گئی. اب جو فورتھ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 9 مئی کے واقعے کے بعد اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ پنجاب میں اپنے یا ملک کے باقی دیگر حصوں کے اندر اپنے قدم مضبوطی سے جما پائے. بہت سے لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں, الیکشنز میں جاتے ہوئے بھی ان کو مشکلات پیش آئیں گی. یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی اچانک پیار محبت ہو جائے گی تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن اس کا 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہو چکا ہے. پی ٹی آئی نے جو کچھ بھی کیا, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ہوم گراؤنڈ کے اندر مشکلات کا شکار ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر مشکلات کا شکار ہے, اور پی ایم ایل این اس کو بہت ہی مشکل ہوگی پنجاب خاص طور پر اربن ایریاز کے اندر دوبارہ اپنے قدم جماتے ہوئے یا سائزیبل میجورٹی جیتتے ہوئے. اگر وہ پنجاب میں 70 80 یا 90 سیٹیں قومی اسمبلی کی نہیں جیت پاتے تو مرکز میں بہت مشکل ہوگی کہ وہ سادہ اکثریت کے قریب پہنچ پائیں, کیونکہ اس کے علاوہ پنجاب کے علاوہ جو پی ایم ایل این امکان ہوتا ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کی نشستیں جیتے گی, وہ ہمارے کے پی کی کچھ نشستیں وہ جیتے ہیں. سندھ سے ان کو عام طور پر کوئی قومی اسمبلی کی نشست حاصل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے. بلوچستان ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوتا ہے, 1 یا 2 نشستیں کسی کو مل جائیں تو وہی غنیمت ہوتی ہے. کراچی کی گزشتہ انتخابات میں 14 قومی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف گئی تھی. کہا یہی جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پیار محبت تھی, تو اسی جفی کا نتیجہ تھا کہ 14 نشستیں پلیٹ میں رکھ کر تحفہ کے طور پر پیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کو. اس آئندہ انتخابات میں وہ سیٹیں بھی تقسیم ہوں گی, لیکن کس کے حصے میں جائیں گی وہ پتہ نہیں. اسی دوران میں پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آ چکی ہے. امکان یہی ہے کہ علیم خان کی پارٹی کچھ نشستیں جیتے گی, اور ایک جو ہوتا ہے نا پریشر گروپ والی سچویشن وہ پنجاب کے اندر وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کاف لیگ والی پوزیشن جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی لے سکتی ہے. کے پی کے اندر پرویز خٹک کی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں توڑے گی, اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہوگی, اور وہاں پہ بھی ایک سائزیبل نمبر پرویز خٹک کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایسے میں ہی شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل کی جانب سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بات کی گئی. اب نئی سیاسی جماعت ایسے حالات میں کہاں قدم جمائے گی, کہاں سے جیتے گی. کہا جائے کہ ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے کسی بڑی اچھی آرگنائز سیاسی جماعت کی, لیکن اس کو جیتنے کے لیے پاکستان میں مضبوط امیدوار بھی چاہیے ہوتے ہیں اور پاپولر اپیل بھی چاہیے ہوتی ہے. اس وقت کون سا سلوگن لے کر جائیں گے جو لوگ ان کو قبول کر لیں گے, کیونکہ عام جو پاکستانی شہری ہے وہ مہنگائی میں دبا ہوا ہے انہی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے, اور یہی وہ چہرے ہوں گے جو کسی نئی سیاسی جماعت کا اس وقت حصہ بن سکتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, بلوں کی وجہ سے, تو کوئی شارٹ کٹ سلیوشن کسی ایک کے پاس ان کا ہے نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم انہی ایشوز کو ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات میں شامل ہیں, عباسی صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان, اور مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. خاقان عباسی صاحب, یہ سوال کافی مشکل ہے کہ کیا نئی سیاسی جماعت بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. بعض لوگوں نے ماضی میں تجربات کیے, لیکن اس کے بعد وہ ایک سنگل پارٹی کی, جیسے شیخ رشید کی جماعت ہے تو ایک نشست کی جماعت ہے, وہ اس سے زیادہ ان کی طاقت نہیں ہے, اور وہ ایک نشست بھی اگر جس دن اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے زیادہ لڑائی ڈال لی تو وہ ایک نشست بھی جائیں گے. آپ کو نئی سیاسی جماعت کا خیال کیوں آیا؟ نہیں, میرا نہیں ہے, خیال بہت سے لوگوں کا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو تمام بڑی جماعتیں ہیں وہ پچھلے 3 سال میں اقتدار میں رہی ہیں, اور آج جو ملک کے حالات ہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے اب وہ کیا طریقہ ہوگا کہ عوام توقع یہ رکھیں کہ کل حالات بہتر ہو جائیں گے. سب جماعتوں نے ایک چیز کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ان حالات پر قابو نہیں پا سکی. ناکامی ہے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. جب یہ حالات ہو گئے تو یقیناً ایک جگہ بنتی ہے ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے. لیکن انہی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں ایک جماعت کی طرف سے آپ وزیر اعظم رہے, تو آپ کی اپنی ناکامی بھی ہے. میں تو سب سے پہلے اعتراف کرتا ہوں نا کہ ہماری ناکامیاں ہیں, تو پھر آپ کی طرف امید کیوں باندھی جائے؟ ناکامی آج کی نہیں ہے,
لیکن جس طریقے سے 2018 کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری ذرا ہم سب پر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ سے کیوں امید لگائی جائے؟ ایک دفعہ تو 1 سال کے لیے وزیر مجھ سے اعظم بالکل امید نہ لگائیں. میں سیاسی جماعت سے امید رکھتا ہوں جو ایک ایسا پیغام لے کر آئے گی کہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے. 3 جماعتوں نے تو یہ مظاہرہ کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے. تو جو جماعت یہ کہے گی کہ ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اس کے اندر جو چہرے ہوں گے کریڈیبل ہوں گے تو وہ یقیناً وہ سیاسی جماعت پر لوگ مائل ہوں گے. آسان کام نہیں ہوتا نئی سیاسی جماعت بنانا یا اس کو الیکشن میں لے کر جانا. جی بالکل. تو میں نے اسی لیے ہمیشہ بات کی ہے, مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بات کی ہے کہ جماعت کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں, اس کو با مقصد ہونا چاہیے. اس کا مقصد ہو مسائل کو حل کرنا. اقتدار کی تلاش میں تو سب ہیں, ہر ایک طاقت چاہتا ہے. سیاسی جماعت اقتدار کے لیے بنتی ہے, حکومت میں آنے کے لیے بنتی ہے. ہاں, الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ الیکشن جیت کے ہم آئیں گے اور یہ پروسیس ہوگا, اس سے لوگوں کی مدد کریں گے. جی بالکل. سلوگن تو یہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا پہلا اور آخری مقصد ہی اصول اقتدار ہو جائے پھر بات نہیں بنتی. آج صرف اقتدار کی جنگ ہے. آج صرف ہر ایک کا پیغام یہ ہے کہ مجھے اقتدار دے دو, میں سب درست کروں. سر آپ نے الیکشن لڑ کے تو اگر سیاسی جماعت بنانی ہے تو آپ نے اسکول کھولنے کے لیے تو نہیں بنانی ہے, آپ نے بھی حکومت آنے کے لیے بنانے کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نئی سیاسی جماعت میری ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کس کی ذمہ نئی داری؟ سیاسی جماعت ہوگی جو لوگ اس میں شامل ہوں گے, آپ اس کا حصہ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی جماعت ہوگی نا. ایک ان کی کریڈیبلٹی چاہیے, دوسرا ان کا پیغام چاہیے کہ ہم ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں جب ہوں گی, کیونکہ جو بڑی سیاسی جماعتیں آج ہیں ان سب نے یہ مظاہرہ کر دیا کہ ہم تو نہیں کر سکتے. نالائق ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ کی طرف کیوں امید لگائیں؟ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں, شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں PMLN سے اور کئی دفعہ MNA بھی رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب کوئی 2-3 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں PMLN کی جانب سے. اگر آپ لوگ پہلے سلوشن نہیں دے سکے تو اب آپ کیا سلوشن دیں گے؟ شکریہ ندیم بھائی. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہوپلیسنس ہے, نا امیدی ہے. اور وہ نا امیدی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے جس کے اندر ہماری ساری اشرافیہ شامل ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل ایلیٹ, جوڈیشل ایلیٹ, ملٹری ایلیٹ, ہمارا بڑا کاروباری طبقہ, میڈیا, ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ. حصول اقتدار کے لیے آپس میں اقتدار کی رسا کشی میں اتنا ہمارا حکمران طبقہ مگن ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جس کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں وہ آج اپنے بجلی کے بل دے, اپنے گیس کے بل دے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, اپنے کچن کا خرچہ چلائے, اپنے بیمار والدین کے لیے دوائیاں خریدے. اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس نے اپنا اگلا مہینہ یا اس نے اپنا اگلا دن یا اگلا ہفتہ کیسے گزارنا ہے. وہ اپنے سے 500 میل دور دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر سیاستدان ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی کسی طرف بیساکھیوں کی تلاش میں ہے. اس ماحول میں آپ کا اس وقت 20 سے 25 ہزار نوجوان لیبیا میں پڑا ہوا ہے ایجنٹس کی قید میں, جو سمندر پار کر کے یورپ جانا چاہ رہے ہیں. اس حد تک نا امیدی اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ امید جو جگانا ہے وہ ایک ہمالین ٹاسک ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے خیال میں 3 بڑی جماعتیں کیوں ناکام ہوئیں؟ آپ نے پہلے جماعت بنانے کا خیال آپ کو آیا تو پہلے آپ نے یہ کاز ڈھونڈی ہے کہ کس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں؟ اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں ندیم بھائی کہ ان تمام جماعتوں نے ان کا جو حکومت میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. نمبر 1 سیاسی جماعتوں کا یہی ہوتا ہے, آپ الیکشن میں جاتے اسی لیے. نہیں, I beg to differ. ہمارے ہاں المیہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہ ہو گیا کہ ہماری جو سیاست تھی وہ کسی نظریے پہ قائم تھی, اس نظریے سے ہٹنا شروع ہوئی, آہستہ آہستہ ہٹتی وہ صرف ایک نیکڈ پاور گریب کے اوپر آ گئی. آج سیاست میں کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں کہ کیا جناب آپ آج پیپلز پارٹی میں اس لیے ہیں کہ آپ لیفٹ آف دا سینٹر, بائیں بازو کی سیاست میں آپ بلیو کرتے ہیں, پروگریسو ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ کسی مسلم لیگ والے آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ رائٹ ونگ پالیٹکس جو اس کے جو تقاضے ہیں کیا آپ ان میں بلیو کر کے مسلم لیگ نون میں, نہیں.